قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کرام کی خدمت میں مشہد مقدس بارگاہ سامع الحجج حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سرزمین ضامن آہو سے سلام پیش کرتا ہوں، اور جامع روحانیت سندھ المرتضیٰ اسلامک سینٹر المرتضیٰ ٹی وی کی جانب سے ماہ مبارک رمضان میں دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آج ہم نے درس کے لیے انوائٹ کیا ہے عالمی مذہبی رہنما خطیب حرم حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید محمد عباس نقوی حفظہ اللہ، اور آگاہ کا موضوع ہے روزے کا فلسفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وخطابہ المتین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہمارے ویورز، مومنین مومنات، ہمارے اس پروگرام کو اس ٹی وی چینل کے تھرو دیکھنے والے حضرات کی خدمت میں دعاگو ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ والی نعمت ضامن و سامن علی موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کے لیے دعاگو ہوں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں ہیں، اور جس ماہ مبارک رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے، آخر اس رمضان کی معنی کیا ہے؟ رمضان کا اور اس کے روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس بات پر میں چند دقائق آپ کے ضرور لوں گا۔ دیکھیے، لفظ رمضان مختلف معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ رمضان کا مطلب ہے کسی پتھر کا یا کسی چیز کا گرم ہونا۔ رمضہ سے یہ نکلا ہے، عربی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے۔ اس لفظ رمضان کا مطلب ہے کسی پتھر کا یا کسی صحرا کا گرم ہو جانا۔ ارتماز بھی استعمال کیا گیا ہے، رمیز بھی استعمال کیا گیا ہے، اور ان سب کی معانی جو ہیں وہ تھوڑا بہت فرق کے ساتھ بہرحال ایک ہی ہے۔ رمیز اسی رمضان سے نکلا ہے۔ اس رمیز کا مطلب ہے وہ رحمت کی بارش کہ جس کے بعد یعنی ایک بہاری آ جائے، اسے کہتے ہیں رمضان یا رمیز۔ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ایک بڑی عجیب روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ اپنے زبانوں پر صرف لفظ رمضان جاری نہ کریں، بلکہ رمضان کریم، رمضان شریف، رمضان مبارک استعمال کریں۔ فَهُوَ مِنْ اسماء اللہ تعالی، اس لیے کہ یہ لفظ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب آتے ہیں روزے کی طرف کہ روزہ کیا ہے۔ اگرچہ روزہ فارسی اور اردو زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ کام جو دن بھر میں انجام دیا جائے۔ اس کی لفظی معنی یہی ہے، اور یہ لیا گیا ہے لفظ صوم سے۔ قرآن میں لفظ صوم استعمال کیا گیا ہے،
روزے کے لیے۔ صوم کا مطلب ہے روکنا، رکنا کچھ چیزوں سے، جسے ہم امساک کہتے ہیں، یعنی کسی چیز سے روکنا یا کسی چیز سے رک جانا۔ چونکہ روزے میں خداوند قدوس کی طرف سے دن بھر میں ہمیں کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے جو نارملی زندگی میں ہم پر حلال ہیں، مباح ہیں، ان چیزوں سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز میں جم بندی آخر میں کروں گا، تیسری چیز، یہ ساری کی ساری چیزیں فلسفہ روزہ اور فلسفہ رمضان کے سلسلے میں آتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان چیزوں سے، جنہیں عام اور روزمرہ کی زندگی میں حلال اور مباح قرار دیا تھا، ان سب کو ان ایام میں ہم پر ایک اسپیسیفکلی کچھ محدود وقت کے لیے، کہ جس کا تعین بھی قرآن نے کر دیا ہے، جو میں آگے چل کے کسی آیت کے ذیل میں بیان کروں گا، اس مخصوص وقت کے دوران ہمیں ان چیزوں سے امساک اور روکنے کا حکم دیا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ آخر فلسفہ روزہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے دوست، بہت سارے احباب ٹیلی ویژنز پر، اپنے دروس میں، اپنے مجالس میں، اپنے پروگرام اور وعظ میں بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے روزہ اس وجہ سے واجب کیا ہے۔ یہ بہت غور کرنے والی چیز ہے جو اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا، غور کیجیے گا۔ دیکھیں، بیان جو کیا جاتا ہے فلسفہ روزہ، کہ اللہ روزہ اس لیے ہم پہ واجب کر رہا ہے تاکہ ہمیں غریبوں کا احساس ہو جائے کہ غریب اپنی عام روٹین کی زندگی میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے کہ روزہ اس لیے بیان کیا گیا ہے اور واجب کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ غریب کی زندگی کیسے گزرتی ہے، تو پھر اللہ غریبوں پر روزہ واجب ہی نہ کرتا۔ لیکن یہ روزہ جس طرح امیروں پر واجب ہے، اسی طرح غریبوں پر بھی واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فلسفہ روزہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف۔ تو پھر راز کیا ہے کہ اللہ نے ہم پر روزے کو واجب کیا؟ دیکھیں میرے احباب، میرے مومنین بھائی بہنیں، بچے بچیاں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل، آپ کو ایک مخصوص وقت دیا جاتا ہے جس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کر، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے سے لے کر، جسے ہم سحری کہتے ہیں، سحر سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک، یعنی رات ڈھل جانے تک ہم پر یہ اس محدود وقت میں روزے کو واجب کیا گیا۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ ہے ایکچول فلسفہ، ایکچول فلسفی اس فاسٹنگ اور روزے کی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجیب آیت ہے، اور حقائق کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے اور دیکھیں گے، قرآن مجید نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے پردے اٹھا اٹھا کر سمجھایا ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے۔ مثلا ایک آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت، اور بہت ساری علماء سے آپ نے سنی بھی ہوگی، اور وہ آیت یہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے آپ کے اندر ایک فطرت رکھی ہے، جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی، اس میں کوئی تبدیلی
نہیں آ سکتی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آنکھ ہے، اس کی فطرت ہے دیکھنا، آنکھ کبھی سنے گی نہیں، کان کا کام ہے سننا، وہ دیکھے گا نہیں، زبان کا کام ہے بولنا، وہ کاٹے گی نہیں۔ لیکن جب ہمارے کردار، ہمارے افعال اور ہمارے ان کاموں کی وجہ سے جب ہم دیکھیں، یہ ہے دین فطرت، اسلام دین فطرت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمیں ایک فطرتی دین دیا ہے جس میں فطرت الہیہ صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آنکھ دیکھے، نہیں، فطرت اسلام اور فطرت الہی یہ ہے کہ وہ دیکھے جو میں چاہتا ہوں، وہ سنے جو میں چاہتا ہوں۔ جیسے مولا کائنات نے خطبہ حمام میں ارشاد فرمایا، صفات متقین کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ صف لی المتقین کانی انظر الیہم، پھر مولا نے وہ صفات متقین بیان کرتے کرتے یہ ارشاد فرمایا وقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم، صرف وہ سنیں جس علم میں ان کی اس دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ وحرم، وہ اپنے آپ پر بہت ساری ایسی چیزوں کو حرام کر دے جو اللہ نے ان پر حرام قرار دی ہیں۔ تو یہ ہے فطرت دین اور فطرت اسلام جو اللہ نے رکھی۔ صرف دیکھنا فطرت نہیں ہے، وہ دیکھنا فطرت دین اور فطرت الہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ سننا فطرت الہیہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ بولنا فطرت الہیہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ فلسفہ روزہ چل رہا ہے، غور کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر چلے جائیں، نہیں، یہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے جو مقدمتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، سال میں ہے 12 مہینے، 11 مہینے اللہ نے آپ کو چھوٹ دی، چاول بھی کھاؤ، جو بھی کھانا ہے وہ کھاؤ، جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، لیکن حلال جو میں نے کہا ہے اس پر، جو میں نے تم پر مباح کیا ہے، کلو وشربو ما طاب لکم، جو اللہ نے تم پر پاک اور طبیعتاً صحیح اور مفید قرار دیا ہے اسے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب رہا سوال کہ جب ہم نے 11 مہینوں میں وہ دیکھا جو خدا نے چاہا ہی نہیں، وہ سنا جو خدا پسند ہی نہیں کرتا، وہ بولے جو اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم وہ چیز بیان کریں، تو ہم نے فطرت کے راستے کو چھوڑ دیا، فطرت کے ٹریک کو چھوڑ دیا، فطرت کی صراط کو چھوڑ دیا۔ اب ہم فطرت کے راستے سے ہٹ گئے۔ جب ہم فطرت کے راستے سے ہٹ گئے، کب ہٹے؟ 11 مہینے تو ہم نے سارا وہ کچھ کیا جو خدا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ سنا جو خدا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ دیکھا جو خدا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ چونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، اس خدا نے 1 مہینہ ہمارے لیے رکھا۔ بھائی صاحب، میں آپ کے لیے یہاں پر ایک چیز واضح کرتا چلوں، قرآن مجید نے مختلف چلے بیان کیے ہیں، جس میں 10 دن کا بھی ہے، 40 دن کا بھی ہے، 30 دن کا بھی ہے، یہ چلے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھیجا 40 لیلتاً، 40 راتوں کے لیے، یہ 40 کا چلہ ویسے تو بولتے ہی 40 دنوں کو ہیں، لیکن چلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو انجام دینا کچھ مخصوص ایام کے سلسلے میں اور دوران۔ تو 10 دن کے لیے بھی بولا گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اوپر اور کتاب آسمانی کو لینے کو اور پیام آسمانی کو لینے، وہ 10 دن کا ایک چلہ تھا۔ اور پھر آتے ہیں رمضان شریف و مبارک کی طرف، کریم کی طرف۔ یہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 11 مہینے دیے، ہم نے اس میں کیا نہیں کیا؟ ہر وہ کام کیا جس میں خدا راضی نہیں ہے۔ اب ہم لوگ ٹریک سے ہٹ گئے، فطرت سے ہٹ گئے، اس جادے سے ہٹ گئے، اس روڈ اور اس راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے۔ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اب تمہیں ہم موقع دیتے ہیں۔ پہلے تو سال بھر تم پر صرف ہم نے
وہ چیزیں جو ہماری لحاظ سے حرام تھیں وہ ان سے تمہیں امساک اور اپنے آپ کو روکنے کا کہا تھا، اب سزا میں تم سے ہم حرام سے رکنے کا بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ مباح سے رکنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ کھانا مباح ہے، بیوی مباح ہے، بہت سارے ایسی چیزیں، پینا مباح ہے، لیکن آپ سے خداوند قدوس حرام کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں کچھ حلال اور مباح کاموں کو بھی روک رہا ہے۔ کیوں؟ یہ چلہ ہے، اب چلہ پکانا ہے آپ کو، یعنی اس 30 دنوں میں خدا چاہتا ہے اب تیری آنکھ وہ دیکھے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ ہے آنکھ کا روزہ، صرف پیٹ کا اور منہ کا روزہ نہیں ہوتا، پورے وجود کا روزہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو فطرت الہیہ میں واپس لانا ہوتا ہے۔ جب آپ نے، یہ ہے فلسفہ روزہ، جب آپ نے 30 دن میں اپنی روٹھی ہوئی فطرت کو واپس پلٹایا تو 31واں دن یا 30واں دن کہلاتا ہے عید الفطر۔ عید عربی میں کہتے ہیں پلٹنے کو، فطر کا مطلب ہے فطرت کا پلٹنا۔ جو آپ نے 30 دن کا چلہ کاٹا تھا اور آپ نے اپنے 11 مہینوں میں جو کچھ غلط کاریاں کی تھیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ نے رمضان میں وہ چلہ کاٹا، ہر وہ کام کیا جو خدا نے چاہا، ہر اس چیز سے رکے جو خدا نے روکا، تو اب ہوا کیا؟ آپ کی وہ روٹھی ہوئی فطرت واپس آ گئی۔ جس دن روٹھی ہوئی فطرت واپس آئی اس دن کا نام اہل بیت نے اور ختمی مرتبہ نے کیا رکھا؟ عید الفطر، یعنی فطرت کے پلٹنے کا دن۔ تو یاد رکھنا، عید صرف ان لوگوں کی ہوا کرتی ہے جن کی فطرتیں پلٹتی ہیں، جن کی فطرت سال بھر میں نہ پلٹ سکی، جن کی فطرت رمضان پورے میں نہ پلٹ سکی، تو ان کے لیے عیدیں بھی نہیں ہیں۔ تو میں دعاگو ہوں پروردگار عالم ہمیں فلسفہ روزہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خداوند عالم کے فرامین اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیدوار ہوں کہ بارگاہ ملکوتی سے آپ تک پہنچایا ہوا پیغام مفید ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔